پاکستان بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار، انڈین وزیر اعظم کے ساتھ کسی ملاقات کا شیڈول نہیں ہے۔ اس حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ شفقت علی خان نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ بھارت اپنی عادت کے مطابق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی سنجیدہ کوشش کو خوش آمدید کہے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دہلی میں پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت سفارتکاروں کو عزت اور تکریم دینا ضروری ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیل سے متعلق فیصلہ کرکٹ بورڈ کرے گا۔ پاک بھارت جنگ بندی پر عمل جاری ہے۔ بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی، پاکستان نے کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ اسحاق ڈار نے سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ سے فون آیا تو بتا دیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا تھا۔ واضح کر دیا تھا کہ بھارت کے ساتھ کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر بات نہیں ہوگی۔ بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت دیگر امور پر جامع مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی طے شدہ نہیں ہے۔ چین نے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کے مستقل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کا اختتام خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے مشترکہ عزم کے ساتھ ہوا۔ آخر کب تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں غیر قانونی تعمیرات کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ کرتی رہیں گی؟ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سوال اٹھا دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ بہت جلد ایک اجلاس بلانے والے ہیں جہاں پر ہم بات کریں گے کہ دریا کے اندر موجود تعمیرات، چاہے وہ ہوٹل ہوں، ریسٹورنٹس ہوں یا پھر گھر ہیں، انہیں ہٹایا جائے۔ آپ کو قیامت خیز خوبصورتی چاہیے یا وہ خوبصورتی چاہیے جہاں پھر انسانی زندگی ہر ممکن حد تک بچائی جا سکے؟ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کا کام مکمل ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جلد چین کا دورہ کر رہا ہوں جس میں سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ 9 مئی کیسز میں پولیس نے عمران خان کے بھانجے اور علیمہ خان کے دوسرے بیٹے کو بھی حراست میں لے لیا۔ SSP انویسٹیگیشن کے مطابق علیمہ خان کے بیٹے شیر شاہ کو 9 مئی کے کیس میں حراست میں لیا گیا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ خاندانی ذرائع کا بتانا ہے کہ شیر شاہ کو جب حراست میں لیا گیا تو وہ والد کے ساتھ عدالت سے واپس آ رہے تھے۔ حراست میں لینے والے وہی تھے جنہوں نے کل علیمہ خان کے بڑے بیٹے شاہ ریز کو پکڑا تھا۔ دوسری جانب ATC لاہور نے گزشتہ روز گرفتار ہونے والے علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز خان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے پولیس کی 1 ماہ کا ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ ہم ایسی چیزوں سے ڈرنے والے نہیں، علیمہ خان نے بیٹوں کی گرفتاری پر 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ عمران خان کی بہن نے کہا کہ کل بانی PTI کو ضمانت ملی اور کل میرے بیٹے کو اٹھا لیا گیا۔ کئی بار ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، ہم ہر بار عمران خان کی آواز بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ ریز کا سارا فوکس پاکستان کی نمائندگی کرنے میں ہے یا کاروبار میں ہے، آج تک اسے کسی نے یہاں دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان نے آخری ملاقات میں بھی کہا تھا کہ آپ نے مضبوط رہنا ہے۔ بانی نے کہا ظلم کی رات ہے، بالآخر صبح ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے، آج تک شاہریز خان کا نام کہیں نہیں آیا۔ شاہریز خان کو غلط طور پر 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کیا گیا۔ جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تناؤ ختم ہو تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے بھی علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے ایکس پیغام میں کہا کہ بانی PTI کے فیملی ممبرز کو گرفتار کر کے سیاسی تناؤ پیدا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، انہیں اخبار تک نہیں دیا جاتا۔ ان حرکتوں سے عوام میں نفرت میں اضافہ ہوگا، ان اقدامات سے سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف نااہلیاں ہو رہی ہیں، وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں، یہ جو بھی سازش کر رہا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی نے ملک کے 4 صوبوں کو تقسیم کر کے نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس میں نئے صوبوں کے قیام کی سفارشات پیش کی گئیں۔ اعلامیہ کے مطابق 4 صوبوں کو 3 نئے صوبوں میں تقسیم کیا جائے۔ IPP کی سینٹرل کمیٹی پہلے ہی نئے صوبوں کے قیام کی قرارداد پیش کر چکی ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ آبادی میں اضافے کے بعد نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نئے صوبے بننے چاہیے۔ ہر صوبے میں اسی نام کے ساتھ نارتھ، ساؤتھ اور سینٹرل نئے صوبے بنانے ہوں گے۔
मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बारिशों से नुकसानात न रुक सके। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में ग्लेशियर फटने के बायस आने वाले सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। 200 अफराद को बचा लिया गया। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक गज़र में 7 किलोमीटर इलाके तक मसनूई झील बन चुकी है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 23 से 27 अगस्त के दौरान तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची पर मानसून सिस्टम का असर तकरीबन ख़त्म हो गया। PTM पंजाब ने दरियाए सतलुज और मुहलिका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। CSS 2025 के तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब सिर्फ 2.77% रहा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने वेबसाइट पर फहरिस्त भी जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक CSS के लिए 18,139 उम्मीदवारों में से 12,792 अफराद ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया, लेकिन 354 ने कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म से इनाम पाने वाले कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद का इंस्टाग्राम अकाउंट मुअत्तल हो गया। तलहा के भाई ताहा अहमद ने बताया कि उनका अकाउंट जिस बुनियाद पर मुअत्तल किया गया है उसकी वजह उनका 13 साल से कम उम्र होना बताई जा रही है। नए अकाउंट से तलहा जल्द सोशल मीडिया पर कदम रखेंगे। दूसरी जानिब तलहा के चाहने वाले और दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उनसे हिमायत का इजहार किया। तलहा अहमद को चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी मुलाकात में उनके कंटेंट पर इनाम भी दिया था। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को कतारों में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर आइंदा माह से इमिग्रेशन का निज़ाम नाफिज करने की मंजूरी दे दी गई। आइंदा माह से इमिग्रेशन का निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा। इमिग्रेशन निज़ाम में एप्लीकेशन के ज़रिए मुसाफिर की तफसीलात इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएंगी। मुसाफिर एयरपोर्ट पर गेट के ज़रिए रवाना होते रहेंगे। उन्हें काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को ख़त्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन भी फारिग होंगे। वज़ीर आज़म ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए अद्वियात की कीमतों की तयन की समरी वापस कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। एशिया कप से ड्रॉप होने के बाद बाबर आजम ने लाहौर में नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। बाबर और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप और UAE में होने वाली ट्राई सीरीज़ के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड से खारिज कर दिया गया था। बाबर आजम के स्क्वाड से बाहर होने पर वालिद ने भी जज्बाती पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने कौमी टीम के लिए मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहम्मद आजम ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान आइंदा दोनों बड़े टूर्नामेंट्स में कामयाबी हासिल करेगा।